بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو جی، شیخ سعدی کی حکایات پروفیسر سعید احمد کی کتاب کا آج ہمارا دوسرا سیشن ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اچھی نصیحت کو مانو، اور آج ہماری دوسری حکایت ہے اور وہ ہے پیج نمبر 7 پہ، اور اس کا ٹائٹل ہے مخلوق خدا کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو جی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام میں ایک بزرگ عام لوگوں میں اللہ والے کے نام سے مشہور تھے۔ دمشق شہر سے باہر ایک غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ قریبی علاقے کے لوگ اسے ملنے کے لیے آتے اور وہ ان لوگوں کی خاطر تواضع کرتا، لنگر وغیرہ پکاتا اور کھلاتا۔ اس علاقے کا ایک جاگیردار جس نے زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، وہ بے حد ظالم تھا، غریب لوگوں یعنی کمزوروں پر ظلم کرتا۔ ایک دن اس ظالم جاگیردار کے دل میں خیال آیا کہ اس بزرگ ہستی کے پاس جایا جائے۔ جب وہ اس بزرگ کے غار میں پہنچا تو وہ اس شخص سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے، اس کو سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ جاگیردار ایک شاطر اور چلاک شخص تھا۔ اس نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ تو اللہ والے ہیں اور آپ نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، آپ نے میرے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کیوں کیا؟ جبکہ باقی لوگوں سے تو آپ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، آپ کو مجھ سے بھی کم از کم وہی سلوک کرنا چاہیے جو آپ باقی لوگوں سے کرتے ہیں۔ بزرگ نے اسے جواب دیا، تم مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہو، تم لالچی ہو اور حریص ہو، تمہارے وجود کی وجہ سے لوگ عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں، تمہارا دماغ تکبر اور غرور سے بھرا پڑا ہے۔ مجھ جیسے بے غرض شخص سے تمہارا جیسے ظالم اور جابر شخص کا کیا واسطہ؟ جاؤ پہلے اپنے طور اتوار رنگ ڈنگ ٹھیک کر کے آؤ۔ تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ جو شخص مخلوق خدا کو ستاتا ہے، مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے، وہ شخص ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس شخص عورت یا مرد سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق تمام انسانوں سے محبت کرتا ہو۔ تو جی آج کا ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا۔ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے، اگلی حکایت جو ہے وہ اس کا ٹائٹل ہے ظلم کرنے والا سزا سے بچ نہیں سکتا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔